میں اس جنگ جیتنے سے، جو پاکستان جنگ جیتا ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا، جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے، جو مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے. ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے. بنگلہ دیش انہوں نے توڑا، 65 کی جنگ یہ ہارے، حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم. اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں ایک خاص عہدہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا. وہ جنگ ہم جیتے تھے، ہارے نہیں تھے. 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے. تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے. لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش. دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی، کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے. اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں، یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے. یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں. کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہم جب بات کرتے تھے نا، یہ بوٹ پالیشی ہیں، یہ فوج کے پٹھو. ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے. ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا وہ صرف فوج ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے، سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا. بھائی جتنا ہے جرم ہے. اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی، اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا. وہ 100% غلطی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو، فوج کے. اچھا اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے، ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے. پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی. اگر ایک غلطی کی ہے، اس سے جو نقصان ہوا ہے، تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے؟ پھر فوج نے کی ہے. تو صبح و شام مناظرے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی، ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. لیبیا اکنامکلی بھی مضبوط تھا، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا، اس کی واٹ لگائی. پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے. تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی آپ اپنے فوج کی، اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں، دھمکیاں دی ہیں، تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار، آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو، آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے، ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے. وہ مارے جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو. ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں، تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں، تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی، پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں.
تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے, چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے, کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے, ان کا